السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر سے خبر میں نادیہ مرزا میں خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف واحد اپوزیشن پارٹی لیکن پارلیمنٹ سے باہر، اور بہت سارے حلقوں میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اس سے جو ملک میں موجودہ سیاسی بحران ہے وہ اسی کا شخصانہ ہے، کیونکہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس نے پارلیمنٹ میں بیٹھنے کے بجائے سڑکوں پر آنے کا فیصلہ کیا اور سڑکوں کی سیاست کی۔ پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ جی الیکشن کرا دے، اور اس خواہش میں اور اس کوشش میں وہ پنجاب اسمبلی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، خیبر پختونخوا اسمبلی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ فائنلی ڈیٹس اناؤنس ہو گئی ہے، کم از کم پنجاب کی جو بات کی جائے، لیکن اس کے باوجود کہ الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا ہے کہ جی 30 اپریل کو ہی الیکشن ہوں گے، نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کرانا ہے، لیکن دوسری طرف جو کہ حکومت، جو کہ اتحادی جماعتوں کی حکومت ہے اور پی ڈی ایم کی حکومت ہے، وہ میں نہ مانوں کی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ آگے آپشنز کیا ہیں اور تحریک انصاف اس کو کس طرح سے دیکھتی ہے، جو چیزیں ادھر ہمیں جاننی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے وائس چیئرمین پاکستان تحریک اور فارمر فارم منسٹر آف پاکستان شاہ محمود قریشی صاحب۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے شاہ صاحب، خیریت سے؟ آپ روزے صحیح چل رہے ہیں آپ کے؟ بہت بہت مہربانی، شکریہ۔ شاہ صاحب کہاں سے شروع کریں؟ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کی اعلامیے سے شروع کریں اگر آپ کی اجازت ہو؟ بسم اللہ۔ کل ایک اعلامیہ جاری ہوا، قومی سلامتی کا اجلاس ہوا، اس میں بڑی نظریں تھی لوگوں کی، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ ادارے جو ہیں، جو ہمارے مقتدر ادارے ہیں، جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں، وہ اپنا رخ کا تعین کریں گے، یعنی وہ اپنی ڈائریکشن بتائیں گے کہ وہ کس کے ساتھ کھڑی ہیں۔ لیکن بہرحال کیا ہوا کیا نہیں ہوا میں ابھی اس بحث میں نہیں جاتی، میں آپ کی طرف سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ قومی سلامتی کے اجلاس کا جو اعلامیہ جاری ہوا 4 سے 5 گھنٹے کے بعد، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اعلامیہ جاری ہوا تاخیر سے، بہت تاخیر سے جاری ہوا۔ اس کی وجہ آپ اندازہ گیس کر سکتی ہیں، شاید حکومت کی توقعات کے مطابق وہ نہیں بن رہا تھا، لیکن اگر دیکھا جائے، وہ اعلامیہ کو دیکھا جائے تو بہت مناسب تھا، اور بہت جو ہماری سروسز ہیں انہوں نے بہت سمجھداری سے، سیاست سے، اور جس قسم کا وہ عدلیہ پہ حملے کی خواہش رکھتے تھے اس سے اجتناب کیا، درست کیا، آئین شکنی نہیں کی، جس طرح کہ انہوں نے آرٹیکل 68 کی خلاف ورزی کی ہے، جس قسم کی ہرزہ سرائی انہوں نے نیشنل اسمبلی میں کی ہے پی ڈی ایم کی سرکار نے، الحمدللہ وہ اس کا حصہ نہیں بنے، اور درست تھا۔ جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی قربانی دی ہے، اور اس کام کو ادھورا نہیں رہنا چاہیے۔ اس عزم کا ہم نے پہلے بھی ساتھ دیا ہے، آئندہ بھی دیں گے۔ جہاں تک قربانیوں کا تعلق ہے، ہم ان قربانیوں کو آج بھی سلام پیش کرتے ہیں، ان شہداء کو جنہوں نے پاکستان کی حفاظت کے لیے قربانی دی ہے۔ جہاں تک نیشنل ایکشن پلان کو ری لانچ کرنے کا تعلق ہے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ نیشنل ایکشن پلان کی روح سے ہم واقف ہیں، اور اس میں جو چیزیں نامکمل ہیں، دیکھیے ایک اس کے 2 حصے تھے، ایک فوجی حصہ تھا، ایک سیولین حصہ تھا۔ فوجی حصے میں بہت پیش رفت ہوئی، آپریشنز ہوئے، کامیاب آپریشنز ہوئے، اور ایک نئے آپریشن کا عزم کیا گیا ہے۔ 15 دن کے لیے 15 دن میں ریکمنڈیشنز مانگی گئی ہیں، لیکن جو کچھ اور اصلاحات کرنی تھیں اس میں ابھی بہت کچھ کام باقی ہے، ٹو ڈیفیٹ ملیٹنسی اینڈ ریورس ایکسٹریمزم۔ اچھا شاہ صاحب، ویسے تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ جو آپ اس کو خوشائند اور اچھا تو قرار دے رہے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ کے خلاف چارج شیٹ کے طور پر اس کو دیکھا جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ سوال پٹ کرنے سے پہلے یہ جو آپ نے مخصوص انداز میں تاخیر بولا ہے اور حکومت کی خواہش کے عین خلاف، تو یہ کیا حکومت کا اظہار کر رہی تھی؟ کیا اس کی امید تھی کہ اس اعلامیے میں کیا ایسا شامل ہونا چاہیے جو نہیں ہوا آپ کی نظر میں؟ حکومت ہماری افواج کو سیاست میں ڈریگ کرنا چاہتی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ جو کچھ انہوں نے اسمبلی میں کیا، جو کچھ وہ سپریم کورٹ سے ججز کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کی ذات پر حملہ کر رہے ہیں، ان کے کانڈکٹ کو زیر بحث لا رہے ہیں، وہ چاہتے تھے کہ ایک ایسا تاثر بار جائے کہ ہمیں افواج پاکستان کی پشت پناہی حاصل ہے، جو کہ اس اعلامیے میں چیز سامنے نہیں آئی، اور یہ خوشائند بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلے اب ذرا اس حوالے سے جو ہے وہ آپ نے کہا کہ افواج پاکستان کو سیاست میں گھسیٹنا چاہتی ہے یہ حکومت،
अफवाज पाकिस्तान सियासत में नहीं है इस वक्त आपकी नजर में? उनको होना भी नहीं चाहिए। नहीं है, नहीं है, उनका ये रोल ही नहीं बनता। वो तो नहीं बनता है, नहीं उनका रोल ही नहीं है, रोल ही नहीं बनता। नहीं बनता, लेकिन रोल रहा है ना सर, आपको भी पता है रोल रहा है, अभी है या नहीं? रोल रहा है, बिल्कुल। देखिए, अर्ज ये है, रोल रहा है और उस रोल का उन्होंने एतराफ़ किया। आपके इल्म में है, जनरल बाजवा साहब ने एतराफ़ किया, बरमला कहा और कहा कि फिर हमने इस पर तवील बहस के बाद हमारे इदारे ने फैसला किया है कि अब हमने सियासत में मदाखलत नहीं करनी। तो हमने इसको खुशाइंद कहा और हमने इसको वेलकम किया कि उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनका एक रोल है और उन्हें अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल के अंदर रोल प्ले करना चाहिए। आप मेरे सवाल का जवाब देना चाह नहीं रहे शाह साहब कि अभी सियासत में रोल है या रोल नहीं है? अगर नहीं देना चाह रहे तो भी कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ जाती हूँ। अर्ज ये है कि मुझे आपसे सबक तो नहीं हासिल करना। आपका सवाल मैंने सुन लिया, जो मैं जवाब दे रहा हूँ मुझे देने दीजिए। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि उन्होंने ये फैसला किया कि हमने सियासत में अब दखल अंदाजी नहीं करनी। मैं समझता हूँ उनको कायम रहना चाहिए और लोग, पाकिस्तान के लोग इसकी तवक्को करते हैं। अगर हमारी डेमोक्रेसी ने मैच्योर होना है, पनपना है, तो हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उन्हें अपनी हदूद व क़यूद के अंदर, आईनी हदूद व क़यूद के अंदर रहना चाहिए। और अगर जो उस पर तजावुज़ करता है, कोई भी करता है, तो उसकी ना आईन इजाज़त देता है ना इदारे को उसकी इजाज़त देनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त। आगे बढ़ते हैं, जरा सिर्फ इस कल के जो एलामिया उस पर एक बात और, क्योंकि टीटीपी के हवाले से बात हुई और ये कहा गया कि जी जो पॉलिसी रही जिसमें एक नरम गोशा रहा टीटीपी के लिए और उसके साथ साथ जेलों से उनको रिहा किया गया, उनको रीसेटल किया गया, तो डेफिनेटली आपके दौर की तरफ इशारा है। ये पॉलिसी सर किसकी थी? क्या इमरान खान की पॉलिसी थी और क्या अकेले इमरान खान साहब की पॉलिसी थी? ये डिसीजन मेकिंग कहाँ होती थी, ये पॉलिसी मेकिंग कहाँ होती थी? नादिया, आप एक सीनियर एंकर हैं और समझदार हैं, मुझे बताइए इस किस्म के फैसले क्या एक सिविलियन हुकूमत तनहा कर सकती है? मुमकिन नहीं है ना। डेफिनेटली नहीं। इसमें एक मशावरत होती है और जितने नेशनल सिक्योरिटी के इंस्टीट्यूशंस हैं उनका इनपुट लिया जाता है और उस इनपुट को सामने रखकर आप एक नतीजे पे पहुंचते हैं कि इन हालात में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, हुआ ये कि अफ़गानिस्तान में एक तब्दीली आई, वहाँ एक पीस प्रोसेस आगे बढ़ा और वहाँ एक रजीम चेंज हुआ। अशरफ गनी की हुकूमत फ़रार हो गई और तालिबान की जो हुकूमत है वो कायम हो गई। अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हमने इसको खुशाइंद कहा, हमने इसको वेलकम किया। मैं ख़ुद काबुल गया, तवील मज़ाकरात हुए उनके वज़ीर आज़म से, वज़ीर ख़ारजा से, दिफा से, दाखिला से, और उनकी जो सोच और उनने जो पाकिस्तान ने जो कुछ किया था अमन के फ़रोग़ के लिए, उनने इसको सराहा और वो भी समझते हैं कि पाकिस्तान ने उनकी दयानतदारी से खिदमत की है। देखिए, पीस प्रोसेस में, दोहा में, सेफ़ एग्ज़िट में, उनके बीमार होते हैं उनके इलाज के लिए, उनकी तालीम के लिए, ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए, कोविड की इन्वायरमेंट में भी हमने बॉर्डर्स खुले रखे और हमने उनको फैसिलिटेट किया। ये सब समझते हुए वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लाना चाहते थे और हमने उसको खुशाइंद कहा। अब जहाँ तक तहरीक तालिबान पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान की अफवाज ने उनका मुकाबला किया, पूरी कौम ने उनका साथ दिया, पूरी कौम ने साथ दिया और हमें कामयाबी हुई, हमारे ऑपरेशंस कामयाबी से आगे बढ़े। अब वो उसमें पाकिस्तानी जो हैं वो कहते हैं कि ये पाकिस्तानी जो हैं ये अब मुस्तकिल तो यहाँ नहीं रह सकते, इनको वापस जाना है। अगर उन्हें वापस जाना है और हैं वो पाकिस्तानी, तो हम क्या करें? हम कहें हमको नहीं लेते, हमने लेना है। अगर लेना है तो हमने किन शराइत पे लेना है? हमने कभी ये नहीं कहा कि आप वहाँ से आएंगे असले से लैस आएंगे और वापस आके यहाँ आप दहशत गर्दाना एक्टिविटीज़ में मुलविस हो जाएंगे। ये तो कोई किसी हुकूमत का, किसी जी शऊर हुकूमत का ये ख्वाहिश ही नहीं हो सकती। तो ये मंतिकी सी बात है।
اگر وہ آتے ہیں اور وہ آ کے پاکستان کے آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہتھیار ڈال کے امن سے رہنا چاہتے ہیں تو اور سوسائٹی میں امیلگمیٹ ہونا چاہتے ہیں تو ایک موقع ملنا چاہیے. اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پاکستان کی حکومت، پاکستان کی افواج اور پاکستان کی عوام جنہوں نے ان کے لیے بہت سی گنجائش پیدا کی ہے ان کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے گی. ہم نے 80,000 کیجولٹیز برداشت کی ہیں، ہم نے بہت بڑی مالی قیمت ادا کی ہے. ہم ان شہداء کی قربانیوں کو ان کا ملیامت تو نہیں کر سکتے. ہم نے اس ملک میں پھر ایک نئی دہشت گردی کی لہر سے ہم اجازت نہیں دے سکتے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اس پہ بریفنگز دی گئیں. آپ کو یاد ہے اس بریفنگ میں یہی جو وزیر اعظم ہیں وہ قائد حزب اختلاف سے شامل ہوئے، جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں بلاول وہ شامل ہوئے اور وہاں سر ہلاتے رہے، تائید کے تالیاں بجاتے رہے اور مشاورت اور اپنی تقاریر بھی کرتے رہے. مجھے اجلاس ہے ان کیمرہ، مجھے یاد ہے کہ ان کیمرہ سیشنز ہوئے جس میں آرمی چیف موجود تھے، ڈی جی آئی موجود تھے. اہم بریفنگز دی گئیں ساری صورتحال پر، جو کچھ ہو رہا ہے، ہندوستان کا کیا رول رہا ہے، دیگر ایجنسیز کا کیا رول رہا ہے، بلوچستان کے معاملات کو بگاڑنے میں، خیبر پختونخوا کی دہشت گردی میں ان کا جو رول رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. تو ایک مربوط کمپریہنسو پالیسی درکار تھی اور آج بھی اس کے بارے میں اس نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں اس پر بات ہوئی ہے اور ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے شاہ صاحب، اجازت دیجیے کہ ایک مختصر سا بریک لینے کی. بریک سے واپس آؤں گی تو دو چیزیں بڑی. اب تو یہ کہ ایک اور چیز جو اعلامیے میں کل جاری ہے اس میں تھا کہ بیرونی اسپانسرڈ یعنی فورن اسپانسرڈ جو زہریلا پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ پھیلانے والوں کے خلاف، یہ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کو بڑی ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی ایک تیزی آئی ہے، ان کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، پھر ان کو چھوڑا جا رہا ہے. تو ان کے کچھ ویڈیو کلپس بھی وائرل ہو رہے ہیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی محبت میں یا پی ٹی آئی کی محبت میں وہ بہک گئے تھے اور انہوں نے غلط روش اختیار کر لی. میں بریک لیتی ہوں، بریک سے واپس آتی ہوں، ذرا اس پر بچار لیں. جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے سے یہاں پر موجود ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب، جب اعلامیے میں یہ آتا ہے کہ فورن اسپانسرڈ زہریلا پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ پھیلانے والوں کی کوششوں کی شدید مذمت کی، اسے قومی سلامتی، اس کا تعلق کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کی طرف ہے یا پی ٹی آئی کی طرف اشارہ ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ بالکل نہیں. پی ٹی آئی کی یہ پالیسی نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی. کسی فورن پروپیگنڈا کا حصہ ہم نہیں ہو سکتے. پی ٹی آئی ایک محب الوطن جماعت ہے، نیشنلسٹ جماعت ہے. پاکستان کی اندر کوئی انتشار پھیلائے، خلفشار پیدا کرے، ہم اس کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے. دیکھیے اب آج کل ہر آدمی کے پاس، ہر خاتون کے پاس موبائل فون ہے. لوگ اپنے وی لاگز کرتے ہیں. اب لوگ چینلز تک محدود تو رہے نہیں ہیں، لوگ اپنی کامنٹری کرتے ہیں، اپنے وی لاگز کرتے ہیں، اپنے کامنٹس ڈالتے ہیں، ٹویٹر پہ بحث کرتے ہیں اور وہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں. وہ سب ہمارے ہیں؟ ہرگز نہیں ہیں. انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں، ان کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. ہماری پالیسی بڑی واضح ہے. ہم کبھی کوئی ایسی چیز نہ کرتے تھے، نہ کریں گے جس سے پاکستان کے اندر انتشار پھیلے یا پاکستان کو نقصان ہو یا پاکستان کے معاشرے میں تقسیم ہو. یہ ہماری پالیسی نہیں ہے. اس کو پروپیگنڈا ہمارے جو مخالفین ہیں اس کو اچھالتے ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ جی وہ پی ٹی آئی والوں نے فلاں ادارے پہ تنقید کر دی، فلاں کر دیا. مت بھولیے، یہ تو ہمارے کہتے ہیں نا کہ ہمارے سوشل ایکٹیوسٹ کے بارے بات کرتے ہیں. میں کہوں گا ڈان کے پاس فوٹیج موجود ہوگی، ذرا نواز شریف صاحب کی وہ فوٹیج نکالیے نا، جو گجرانوالہ کی ان کی تقریر تھی. انہوں نے سٹنگ آرمی چیف کے بارے میں کیا کہا، سنائیے قوم کو. نکالیے نا مریم صاحبہ کی گفتگو جو ان نے اداروں کے بارے میں کی، ڈائریکٹ حملے کیے. نکالیے نا، یہ سب چیزیں قوم کے سامنے ہیں. تصویر کیا دو رخ ہیں. دیکھیے جب بھی کوئی چینل یا سرکار تصویر کا ایک رخ دکھائے گی، قوم تسلیم نہیں کرے گی. اب کیا ہو رہا ہے، انہوں نے اتنا پیسہ خرچ کیا ہے میڈیا کے اوپر، لیکن بیانیہ ان کا لوگ قبول نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ پیپل آر انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ. اگر میں بات کرتا ہوں
اور میری بات میں وزن نہیں ہے، آپ میری بات سن تو لیں گی لیکن ضروری نہیں آپ قبول کریں۔ اسی طرح آپ جو مرضی ہم کہیں، کوئی اور کہے، عوام کا اپنا ذہن ہے، اپنی سوچ ہے، اور وہ اپنا ذہن خود بناتے ہیں۔ اس وقت حکومت کا پروپیگنڈا ناکام ہو گیا ہے، حکومت کی جتنی کوششیں ہیں ناکام ہو گئی ہیں۔ ہمارا بیانیہ لوگوں نے قبول کیا ہے، کیوں کیا ہے یہ آپ کو اوپینین پولز بتائیں گے، اور اگر ان کو یہ خوف نہ ہوتا تو الیکشن سے فرار حاصل کر رہے ہوتے، اس طرح بھاگ رہے ہوتے، اس طرح چلمن کے پیچھے چھپ رہے ہوتے۔ سر یہی جاننا ہے کہ الیکشن سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا، نہیں ماننا، الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، اس کے باوجود نہیں ماننا۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو پتھر پہ لکیر ہے کہ الیکشنز نہیں ہوں گے۔ پارلیمان سے آپ نے قرارداد منظور کرا لی، آج صدر نے خیر وہ بل جو کیا تھا وہ انہوں نے سگنیچر کے بغیر واپس دیا۔ کیا دیکھتے ہیں آپ، الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، ساتھ ہونے چاہیے؟ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے علیحدہ علیحدہ ممکن نہیں ہے، اس میں کتنی فلیکسیبلٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی؟ الیکشنز ہوں گے اور آئین کہتا ہے الیکشن ہوں گے، اس پہ تحریک انصاف کی اب خواہش نہیں رہی، آئین کا تقاضا ہے۔ آئین کہہ رہا ہے کہ اگر اسمبلیاں تحلیل ہوں گی تو 90 دن کے انتخاب ہوگا۔ وہ ججز جو کہ چیف جسٹس کے فیصلے پر اپنا ایک رائے رکھتے ہیں، وہ الیکشنز کے 90 دن کے انعقاد پر وہ بھی اس کی تائید کر رہے ہیں، انہوں نے بھی انکار نہیں کیا۔ جسٹس اطہر اللہ صاحب کے ایک ڈسینٹنگ نوٹ کا آج کل بڑا ذکر ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے کیا کہا ہے؟ انتخابات کے بارے میں وہ بھی کلیئر ہیں کہ ہونے ہیں، آئین کا تقاضا ہے، 90 دن کے اندر ہے۔ تو یہ بحث تو ختم ہو گئی، یا تو آپ الیکشن رانا ثناء اللہ صاحب کو کہیں یا تو آپ آئین سے روگردانی کر دیں، کہہ دیں آئین کی کتاب کی کوئی وقت نہیں ہے، یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے جیسے ماضی میں کہا گیا تھا، تو وہ اور بات ہے۔ اگر آپ آئین کو تسلیم کرتے ہیں اور اس ملک کا نظام آئین کے تابع ہے تو پھر آپ کو الیکشن کروانے ہوں گے۔ خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں اگر الیکشن نہیں کرائیں گے تو آئین شکنی ہوگی، سپریم کورٹ کے فیصلے کی کنٹیمپٹ ہوگا۔ ایک ہاں، اب بات کہاں ہو سکتی ہے؟ بات ہو سکتی ہے قومی اسمبلی کے الیکشن کے بارے میں، سندھ اسمبلی کے الیکشن کے بارے میں، بلوچستان کے اسمبلی کے الیکشن کے بارے میں گفت و شنید ہو سکتی ہے، اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ آئیے بیٹھیے بات کرتے ہیں۔ یہ اس سے بھی گھبرائے ہوئے ہیں۔ نہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت وقت آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہو جائے، مذاکرات کرنے کو تیار ہو جائے، تو آپ تھوڑا سا فلیکسیبلٹی شو کرتے ہوئے اس مطالبے سے دستبردار ہوتے ہیں کہ جی فوری طور پر یا 14 مئی کو پنجاب کے یا خیبر پختونخوا کی تو فائنل ڈیٹ نہیں آئی؟ میڈم ہو نہیں سکتے، پلیز آپ انڈرسٹینڈ کریں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم ہونا چاہیں بھی تو دستبردار نہیں ہو سکتے کیونکہ آئین اجازت نہیں دیتا۔ کوئی بیچ کی رائے ایسی نکلے کہ قومی مطلب مکمل کوئی بیچ کی رائے نہیں ہے، کوئی بیچ کی رائے نہیں ہے۔ آئین میں ترمیم بیچ کی رائے ہو سکتی ہے، اگر آئین یہی ہے تو 90 دن کے اندر انتخابات ہونے ہیں۔ 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات ہونے ہیں۔ سر 90 دن تو ویسے بھی گزر گئے نا، 90 دن تو ویسے بھی گزر گئے۔ ارے بھائی پلیز دیکھیں، آپ دیکھیں کتنی آپ معصومانہ بات کر رہی ہیں۔ بھائی 90 دن کے کیوں نہیں ہوئے اس کی وجہ بتائی ہے انہوں نے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ کن وجوہات سے 90 دن کے پرنسپل کو تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں یہ گنجائش پیدا کرنی ہوگی۔ اس نے ریزننگ دی ہے، لاجک دیا ہے۔ 90 دن کے پرنسپل سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ جو 90 دن کے پرنسپل سے انکار کرتا ہے وہ پاکستان کے آئین سے انکار کر رہا ہے۔ اگر آپ انکاری ہونا چاہتے ہیں تو ہو جائے۔ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ریزننگ انہوں نے دی ہے تو ایک اور ریزننگ ایسی نہیں دی جا سکتی کہ جو ملک میں اس طرح پولیٹیکل یا اکنامک جو انسٹیبلٹی کیوس جو بھی آپ کہہ لیں، یا ایک کرائسس ہم کانسٹیٹیوشنل بھی دیکھ رہے ہیں، تو جس طرح سے سپریم کورٹ تھا کہ آپ لوگ سیاسی درجہ حرارت کم کریں، مل کر بیٹھے آپس میں ڈیسائیڈ کریں۔ اگر آپس میں آپ کوئی ڈیسائیڈ کرتے ہیں، کوئی بیچ کی رائے ان سینس کہ قومی اسمبلی کے الیکشن بھی یا مکمل پورے الیکشن جلدی ہو جاتے ہیں اور اس میں پھر آپ لوگ اکٹھے الیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر سپریم کورٹ میں یہ ریزننگ بھی دے دی جائے۔ That was my question. سپریم کورٹ نہیں کر سکتا یہ۔ سپریم کورٹ کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں نا محترمہ، پلیز انڈرسٹینڈ کیجئے۔ سپریم کورٹ نے آئین کی تشریح کی ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ جو سیخ پا ہو رہے ہیں، آگ بگولا ہو رہے ہیں، جسٹس بندیال پر حملہ کر رہے ہیں، جسٹس اعجاز الحسن صاحب پر، منیب اختر صاحب پر جو اٹیکس کر رہے ہیں، انہوں نے کیا ہے؟ ان کا گناہ قصور کیا ہے؟ انہوں نے آئین کی تشریح کی ہے۔ انہوں نے کہا بھئی یہ ہمارا آئین کہتا ہے اور ہم آئین کی تشریح آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ جتنے لا نوئنگ حضرات ہیں،
اب چھوڑی اعتزاز احسن کو لے لیں، ان کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، پیپلز پارٹی سے ہے۔ لطیف کھوسہ صاحب کو لے لیں، ان کا تعلق تحریک انصاف سے ہے۔ آپ پائے کے وکیل لے لیں، آپ حامد خان صاحب کو لے لیں، آپ سلمان اکرم راجہ صاحب کو لے لیں، آپ کسی کو اٹھا کے دیکھ لیں نا، آپ کسی بڑے لیگل مائنڈ کو لے لیں، وہ یہی کہے گا کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے، آئین کے ہم پابند ہیں۔ ہاں، گفتگو ہو سکتی ہے ان اسمبلیز کے بارے میں ابھی جن کی میعاد ابھی باقی ہے اور جس کے بارے میں جو تحلیل نہیں ہوئی، ان کے بارے میں بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ تو ایک فائنالٹی ہے، وہ ایک فائنالٹی ہے، اور اس ورڈکٹ پر عمل درآمد کرنا ہے۔ جو نہیں کرے گا وہ آئین شکن ہے، وہ پاکستان کے آئین کو توڑ رہا ہے، اور پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے۔ 90 دن کے بعد پنجاب کی حکومت، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ 91 دن پر جو آرڈر کرے گی پنجاب کی جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ غیر قانونی ہوگا۔ جو افسر اس کی تعمیل کرے گا وہ قانون کے شکنجے میں آئے گا۔ یہ میں آپ کو کلیئر کہہ رہا ہوں، یہ آپ کا آئین کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا شاہ صاحب، ایک چیز یہ کہ ابھی ہم پچھلے دنوں بیانات دیکھ رہے ہیں جس میں اسد قیصر صاحب بھی شامل ہیں، کہ یہ بیانات مجھے سمجھنا یہ ہے آپ کی طرف سے کہ یہ ایسے بیانات کیوں دیے جا رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب اقتدار میں آ جاتے ہیں تو کسی کے خلاف انتقامی کارروائیاں نہیں کریں گے، کوئی ایسی کارروائی نہیں کی جائے گی، کسی کے ساتھ کوئی غلط نہیں ہوگا، پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوگی، اور ادروائز یہ بیانات دینے کیوں پڑ رہے ہیں؟ کیا یہ امپریشن ہے کسی کو، یا کوئی خدشات ہیں کہ اگر آپ حکومت میں آ گئے تو پتہ نہیں کن کن سے بدلے لیں گے؟ یہ پی ڈی ایم کا پروپیگنڈا ہے۔ اس پی ڈی ایم کے پروپیگنڈے کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے وضاحت پیش کی ہے۔ پی ڈی ایم والے یہ تاثر پھیلا رہے ہیں کیونکہ گھبرائے ہوئے ہیں نا، ڈرے ہوئے ہیں، خوف میں مبتلا ہیں، تو اس لیے وہ اپنا بیانیہ ان کا ناکام ہو چکا ہے۔ لوگ آپ دیکھیں، اوپینین پولز کرا لیجئے نا، آپ دیکھیں نا، اتنا بڑا اپنا چینل ہے، اخبار ہے ڈان کا، اور بڑی آپ کی ایک عمدہ ریپوٹیشن ہے، آپ خود ایک انڈیپینڈنٹ سروے کروائیے۔ چھوڑیے پی ٹی آئی کیا کہتی ہے، چھوڑیے میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ سروے کیجئے نا اور دیکھیے لوگ کیا کہتے ہیں۔ لوگوں میں نکلیے نا، بازاروں میں نکلیے، شہروں میں نکلیے، کراچی سے باہر، کراچی میں چلیے اور کراچی سے باہر نکلیے اور دیکھیے لوگ کیا کہتے ہیں اس سرکار کے بارے میں اور ان کے بیانیے کے بارے میں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ پی ڈی ایم کا پروپیگنڈا۔ چلیں ٹھیک ہے سر، ایک اور بریک لیجئے گا، لوں گی، اور بریک سے ذرا ہوں تو پھر اب جو ہے وہ پی ٹی آئی اتحادی جماعتوں کے ساتھ رابطے بھی کر رہی ہے، ان سے بھی رابطے کریے جو ان کے بھی اتحادی رہ چکے ہیں، کیا رسپانس ملا ہے اور کتنی توقعات ان سے وابستہ ہیں۔ شاہ جی ایک بریک لیتی ہوں، واپس آتی ہوں تو آپ سے جواب چاہوں گی۔ ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا شاہ صاحب، یہ جو چودھری پرویز الہی سمیت اور آپ لوگ کے جو اتحادی جماعتوں سے رابطے ہوئے ہیں، اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے، کس کس سے ملاقات ہوئی ہے، رابطے ہوئے؟ جی، جماعت اسلامی سے رابطہ ہوا ہے اور اچھی نشست ہوئی ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے بڑی مناسب اور صحیح بات کی ہے، آئین کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے بات کی ہے۔ ایم ڈبلیو ایم سے ملاقات ہوئی ہے، بات ہوئی ہے، بڑی اچھی مثبت بات ہوئی ہے۔ کل انشاءاللہ سنی تحریک سے ملاقات اور بات ہوگی۔ اسی طرح کچھ اور جماعتوں سے رابطے ہوئے ہیں، کچھ جماعتیں ایسی ہیں جن سے رابطہ ہوا اور اس پہ ایک رد عمل لوگوں کا آیا۔ مثال کے طور پہ پرویز الہی صاحب نے رابطہ کیا ایم کیو ایم کے کچھ لوگوں سے، قیادت سے، اس پہ پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں صوبہ سندھ کے، کراچی کے اور ایم پی ایز ہیں، ان کا سخت ری ایکشن آیا اور انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اب یہ ان کی رائے ہے، آپ ایک دن ایسے کیجئے، کراچی میں آپ کا چینل ہے، بلا لیجئے پی ٹی آئی کے تمام ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو، وہاں کی تنظیم کو، کارکنان کو، ان سے ویو لے لیں تو وہ ان کا رد عمل آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اسی طرح ایم کیو ایم کے کسی لوگوں کو، ورکروں کو بلا لیں اور ان سے رد عمل لیں کہ ایم کیو ایم نے جو اتحاد کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ، اس کا رد عمل کیا ہے، وہ بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی گراس روٹ نے اس الائنس کو، اس انڈرسٹینڈنگ کو، اس ایم او یو کو جو انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہے،
وہ ذہنی طور پہ انہیں قبول نہیں کیا. وہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کا آج جو حال بگڑا ہے، آج کراچی میں جو تباہی مچی ہوئی ہے، اس کی ذمہ دار وہ پیپلز پارٹی کی سرکار کو سمجھتے ہیں. 15 سال سے وہ حکمرانی کر رہے ہیں صوبہ سندھ پر، اور کراچی دارالخلافہ ہے. نالے صاف ان سے نہیں ہوتے، تعلیم وہ نہیں دے سکتے، گیس وہاں نہیں ہے، پینے کا پانی وہاں نہیں ہے، کچرا وہ نہیں اٹھا سکتے. میونسپل پاورز کو انہوں نے سب اپنے ہاتھ میں سمیٹنے کی کوشش کر دی. بلدیاتی انتخابات پر جو مین پارٹیز ہیں وہاں سے جو جیتی ہیں، جماعت اسلامی ہے، وہاں دیکھیں نا وہاں کون جیتا ہے. جماعت اسلامی نے سیٹیں حاصل کی ہیں، MQM نے سیٹیں حاصل کی ہیں، PTI نے سیٹیں حاصل کی ہیں. ان سب نے ان انتخابات پر بہت بڑا سوالیہ نشان لگا دیا ہے، آپ کے سامنے ہے. تو یہ پیپلز پارٹی نے بھی سیٹیں حاصل کی ہیں سر. بالکل کی ہیں. پیپلز پارٹی نے تو سیٹیں حاصل نہیں، پیپلز پارٹی تو میئرشپ حاصل کرنا چاہتی ہے، لیکن کراچی کے لوگ اس پر کوئی اتنے رضامند دکھائی نہیں دے رہے. سر جو کراچی کی آپ کی جو لیڈرشپ ہے PTI کی، انہوں نے یہ کہا کہ کم از کم رابطہ کرنے سے پہلے ہمیں اعتماد میں لینا چاہیے تھا، ہم سے بھی پوچھنا چاہیے. تو وہی تو میں عرض کر رہا ہوں. ایگزیکٹلی. لیکن میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ میں نے یہی دیکھیے میں نے یہی کیا کہ جب ہم نے رابطے ہوئے تو میں نے جو ہمارے وہاں کراچی کے صدر ہیں میں نے ان سے بات کی، ہمارے جو سندھ صوبہ کے صدر ہیں میں نے ان سے بات کی، ہمارے جو پارلیمانی لیڈر ہیں سندھ اسمبلی کے لیڈر جو اپوزیشن ہیں ان سے بات کی، اور سبھی نے کہا کہ نہیں ہم ابھی ذہنی طور پر تیار نہیں ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں آپ سے مشاورت سے چلنا ہے، ہم ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہیں، ہم اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کو صرف نظر کرتے ہوئے تو آگے نہیں بڑھیں گے. تو میں نے کہا رک جائیں. لیکن جب تک چودھری صاحب رابطہ کر چکے تھے اور انہوں نے گڈ فیتھ کیا، نیک نیتی سے کیا، لیکن سندھ کی تحریک انصاف نے اس کو پسند نہیں کیا. لیکن چونکہ رابطہ چودھری صاحب کر چکے تھے تو رسپانس کیا تھا MQM کی جانب سے، اور آپ کا ایجنڈا کیا تھا رابطہ کرنے کا؟ ہمارا ایجنڈا ایک نکاتی تھا اور ہے. ہم نہ ان کی کوئی وفاداریاں تبدیل کروانا چاہتے ہیں، وہ PDM کا حصہ بنے، شوق سے رہیں، ان کا فیصلہ ہے، ایک جماعت ہے، ان کی قیادت ہے، ان کی اپنا جو کہتے ہیں نا اپنی ایک مشاورت کا انداز ہے، وہ کرتی ہے. اپنا رابطہ کمیٹی کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں اس کو، وہ اپنا طریقہ کار فالو کریں، ہمیں احترام ہے اس کا. لیکن ہم ان کو کچھ نہیں کہہ رہے. ہم کہہ رہے تھے اگر آئین شکنی ہوتی ہے، جس کا ہمیں خدشہ تھا، جس کا خدشہ ہے، ابھی بھی ہے، ابھی بھی دیکھنا ہے کہ کیا 10 تاریخ تک وفاقی حکومت سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق پیسے ایشو کرتی ہے الیکشن کمیشن کو کہ نہیں. آج تک میری اطلاع کے مطابق الیکشن کمیشن کو پیسے منتقل نہیں کیے گئے جو الیکشنز کے لیے درکار ہیں، ابھی تک نہیں ہوئے. اب دیکھنا ہے کیا 10 تاریخ تک کرتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ 10 تاریخ کو الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو رپورٹ کرنا ہے. اب اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو آئین شکنی ہوگی اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کی خلاف ورزی ہوگی. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر MQM کیا کرتی ہے؟ وہ آئین کا ساتھ دیتی ہے یا PDM سرکار کی جو سیاسی مصلحت ہے اس کا شکار ہوتی ہے؟ پیپلز پارٹی آئے دن نہیں تھکتی. اس دن دیکھا آپ نے ٹیلی ویژن پر جب یہ اسمبلی میں ہرزہ سرائی کر کے باہر نکل رہے تھے تو ایک رپورٹر نے محترم رضا ربانی صاحب کو، بہت پائے کے سیاستدان بھی ہیں اور میرا ان سے بڑا ایک عزت کا رشتہ بھی ہے، ان کو سوال کیا. وہ جواب دینے سے کترا رہے تھے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. کیسے دیتے؟ کیونکہ وہ پڑھے لکھے قانون دان ہیں، صرف سیاستدان نہیں ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی جماعت کر رہی ہے وہ آئین کے منافی ہے، وہ آئین کی خلاف ورزی ہے، مثلاً خاموش ہیں. اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی میں ہیں جو سمجھتے ہیں کہ قیادت اپنے مفاد کو، اپنے کیسز کو، نیب کے کیسز کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے وہ کروا رہی ہے جس سے پیپلز پارٹی کے کریڈینشلز ایروڈ ہوتے ہیں. جنازے مختصر سا بریک لیتی ہوں، بریک سے واپس آتی ہوں، میں ساتھ رہی. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر ہوتی ہیں یا اپیرنٹلی وہ میڈیا کے لیے ہوتی ہیں، لیکن کچھ اندرون خانہ کچھ روابط بھی ہوتے ہیں، اور ایسے رابطوں کی اطلاعات ہیں کہ کچھ حکومتی شخصیات سے آپ لوگ کے رابطے ہیں. دیکھیے میڈیا پہ جو بات کریں آج کے زمانے میں چھپتا نہیں ہے.
سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، اور پھر جو ہمارے ہیں نا چیٹرنگ کلاسز ہیں، بات نکل آتی ہے باہر. اس لیے جو آپ بند کمرے میں بات کریں، یاد رکھیے وہ آج بند کمرے میں ہو رہی ہے، ایک ہفتے میں، ایک مہینے میں، سال میں وہ آ جائے گی باہر، زمانے میں باہر آ جائے گی. اسی لیے پوچھ رہی ہوں جو حکومتی شخصیات سے آپ لوگوں کے رابطے ہیں، جس میں ایاز صادق صاحب ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں، کس لیول پہ بیک ڈور چینل سے آپ لوگوں کے رابطے ہیں اور اس میں کیا کوئی دیکھیے عرض یہ ہے، کوئی بیک ڈور چینل ہمارا نہ ہے، نہ ہمیں ضرورت ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ بات کریں تو کھل کے کریں نا، بیک ڈور کی ضرورت کیا ہے؟ ہم نے جب بات کریں گے ڈنکے کی چوٹ پر کریں گے، سامنے کریں گے، چھپ کے کیوں کریں؟ ہم نے چھپ کے ایسی بات کیا منوانی ہے؟ ہم نے کون سا ایسا سودا کرنا ہے جو چھپ کے کرنا ہے؟ ہم نے کوئی سودا نہیں کرنا. ہم نے پاکستان کے عوام کے سامنے جانا ہے، ہم نے پاکستان کی عوام کا سامنا کرنا ہے اور کہنا ہے کہ یہ آپ فیصلہ کرو. یہ ترازو کے دو پلڑے ہیں، تولو، تول کے بولو کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، کہاں کھڑے ہیں. یہ جو آئے تھے، یہ پی ڈی ایم کی سرکار آئی تھی، ملک کو اس کی معاشی اصلاحات کے لیے آئی تھی، معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے. آج یہ دیکھیں وزیر خزانہ کو نہ ایم ڈی آئی ایم ایف ملنے کے لیے تیار ہے، نہ پریزیڈنٹ ورلڈ بینک ملنے کے لیے تیار ہے. ان کی تیاری تھی، پروگرام کینسل ہو گیا. کیوں کینسل ہو گیا؟ یہ دیکھیے نا آج یہ بہت بڑا دھچکا ہے. ایسے ہیں ملک نہ چھوڑ کے جائیں. خدا کے واسطے، خدا کے واسطے بھیج رہے کس کو ہیں؟ فائنانس سیکرٹری کو. بھیج رہے کس کے ہیں؟ سیکرٹری اکنامک افیئرز ڈویژن کو. اچھے لوگ ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، بات کر سکتے ہیں، لیکن ان کا وہ لیول نہیں ہے. ان کا وہ فیڈرل منسٹر کا منسٹریل لیول نہیں ہے. وہ لوور رینکس پہ ملیں گے. جس رینک پہ گفتگو کرنی ہے وہ آپ دیکھیے نا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. فاطمی صاحب ایک مجھے ہوئے ڈپلومیٹ، وہ جب باہر جاتے تھے ایز ایڈوائزر، ان کو وہ پذیرائی نہیں ملتی تھی جو کہ ایک فارن منسٹر کو ملے گی. ہنا رحمانی کھر وزیر مملکت ہیں، وہ باہر جاتی ہیں، انہیں وہ پذیرائی نہیں مل سکتی جو وزیر خارجہ کو ملے گی، کیونکہ وہاں ایک اپنا پروٹوکول ہے، وہاں ریسیپروسٹی ہوتی ہے. اب آپ کسی کو سرکاری افسر کو بھیج دیں، ان کو سن لیں گے، پر وہ اہمیت نہیں ملے گی جو وزیر خزانہ کو ملے گی. اور وزیر خزانہ کیوں نہیں جا رہے؟ آج ملک میں ایک ہجان کی کیفیت ہے، صنعت بند ہو رہی ہے، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، لوگوں کے ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں، سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، ریمیٹنسز گرنی شروع ہو گئی ہیں، ایکسپورٹس ڈالر اتنا چڑھ گیا. تو ہمیں تو بہت کمپیٹیٹو ہونا چاہیے تھا. بالکل ٹھیک سر، لیکن ہماری ایکسپورٹ گر رہی ہیں. آپ خود بھی فورن منسٹر رہے. ابھی عمران خان صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ جنرل باجوہ صاحب کا دباؤ تھا کہ بھارت سے دوستی کر لیں، تو ڈیفینیٹلی فارن منسٹری کے تھرو ہی یہ چیزیں ایگزیکیوٹ ہو سکتی ہیں. کیا یہ انفلوئنس، یہ انوالومنٹ، یہ انٹرفیئرنس جی ایچ کیو کی طرف سے، جنرل باجوہ کی طرف سے فارن منسٹری پر ہوتی تھی؟ دباؤ ڈالا جاتا تھا اس قسم کا کہ جی آپ جائیں بھارت سے دوستی کریں؟ اور پھر اسرائیل کے حوالے سے بھی کیا پالیسی تھی؟ دیکھیے آپ سن لیجئے، میں آج آپ کے پروگرام میں ایک بہت بڑا انکشاف کر دیتا ہوں. جنرل باجوہ صاحب کی ہندوستان کے بارے میں ایک رائے تھی، اور اس رائے میں اپنا وزن ہو سکتا ہے. میری ان سے ملاقات ہوئی، اور میں نے جب ان سے بات کی، میں جی ایچ کیو گیا، ان کے دفتر گیا، ملاقات ہوئی، اور جب میں نے ان کی گفتگو سنی تو میں نے کہا دیکھیے اس پہ سوچ وچار درکار ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اجلت میں مت کیجیے. آئی انوائٹ یو ٹو دا فارن آفس، آپ تشریف لائیے اور وہاں آ کے فارن آفس کا انپٹ لیجیے. فارن آفس ایک انسٹیٹیوشنل میموری ہے. میں وہاں دوستوں کو جمع کرتا ہوں اور جو ہندوستان کے بارے میں تجربہ رکھتے ہیں، ہندوستان کی پالیسی سے آگاہ ہیں. چنانچہ میں نے کیا کیا، ان کو انوائٹ کیا، اینڈ جنرل باجوہ واز کائنڈ انف، انہوں نے میری انویٹیشن قبول کی، وہ تشریف لائے. خود آئے، ڈی جی آئی ان کے ساتھ تھے، اور جی ایچ کیو کے امپورٹنٹ صاحبان ان کے ساتھ تھے. فارن سیکرٹری میرے ساتھ تھے، وہ آج بھی موجود ہیں. سہیل صاحب فارن سیکرٹری تھے میرے ساتھ، وہ موجود ہیں، اسلام آباد میں ہوتے ہیں، آپ پوچھ لیجئے گا. اور پھر میں نے سابقہ فارن سیکرٹریز کو، جن میں سے بہت سے لوگ تھے جنہوں نے دلی میں سرو کیا تھا ایز ہائی کمشنرز، اور وہ پاکستان کی سفارتکاری کے ایک بڑے نامور لوگ تھے، ان کو میں نے جمع کیا. ایٹ لیسٹ میرا خیال ہے 6 یا 7 ایکس فارن سیکرٹریز، سٹنگ فارن سیکرٹری اینڈ دا فارن منسٹر اور ملٹری لیڈرشپ، ہم بیٹھے
اور ہم نے پورے ہندوستان کی جو پالیسی ہے، بی جے پی کی جو پالیسی ہے، مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کو سامنے رکھ کر ڈیبیٹ کی، اور سب نے کہا کہ یہ راستہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ایک مائن فیلڈ ہے۔ اور ان حالات میں جو اس وقت مقبوضہ کشمیر میں اور ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اگر آپ اس راستے پہ چلتے ہیں ان کا اعتماد اٹھ جائے گا، ان کا بھروسہ، ان کا بھرم ٹوٹ جائے گا، مت کیجئے یہ۔ اور پھر عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، انہوں نے اس بات کو تائید کی اور وہ پھر معاملہ رکا۔ ہم کبھی بگاڑ نہیں چاہتے، ہم ہمیشہ چاہیں گے کہ امن ہو، استحکام ہو۔ پاکستان کو امن اور استحکام کی ضرورت ہے۔ ہندوستان کے ساتھ معمول کے تعلقات کے ہم خواہش مند ہیں، لیکن ماحول، اور دیکھیے ہندوستان اگر مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس بھی کھا جائے، چلو وہاں ظلم بھی جاری رکھے اور ہم دعوتیں بھی دے دیں، جی تو مطلب ہے کہنے کا گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے نا۔ سر اسرائیل سے تعلقات کی بھی خواہش مند تھے جنرل باجوہ صاحب؟ نہیں، میرے سامنے کوئی ایسی گفتگو نہیں کی، میرے ساتھ انہوں نے کوئی ایسا تقاضا نہیں کیا۔ جو ہندوستان کی بات ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے، اسرائیل کی میں غلط بات نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، کیا عمران خان صاحب کی اس بات پہ صداقت تھی کہ بظاہر وزیر اعظم میں تھا، لیکن امور جو تھے وہ جنرل باجوہ صاحب چلاتے تھے؟ نہیں، دیکھیے عمران خان ایک بڑے اپنی سوچ اور رائے اور ویژن والی شخصیت ہیں۔ یہ کہہ دینا کہ ان کو آگے لگا لے گا یہ ممکن نہیں ہے۔ ہی ہیز ہز ویوز اینڈ ہی ہیز کلیئرٹی آن ہز ویوز۔ بات ہوتی تھی، کئی باتیں جو ان کی مانی جاتی تھیں، کچھ باتوں پہ کنسنسس ہوتا تھا، کچھ باتوں پہ مطلب ہے کہ لچک ہوتی تھی، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ سب کچھ عمران خان اپنی بات منواتے تھے اور منواتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب آپ کے ٹائم کا، سوالات کے جوابات دینے کا۔ ناظرین کیٹیگوریکلی شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب جو تھے وہ خواہش مند تھے بھارت کے تعلقات میں، لیکن اس کے بعد جو ان کو پوری بریفنگ دی گئی اور پھر بات ہو رہی ہے الیکشنز کے حوالے سے، الیکشن اگر 14 مئی کو نہیں ہوتے تو یہ آئین شکنی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ توہین عدالت بھی ہوگی۔ اس میں کون کون کہاں کہاں کدھر جائے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا، کیونکہ 10 اپریل جو ہے وہ ایک لائن سیٹ کرے گی، 12 بجے تک کی ٹائم ڈیڈ لائن ہے۔ فنڈز حکومت جاری کرتی ہے یا نہیں جاری کرتی ہے، اس پہ ہر چیز کا منحصر ہے۔ پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت، اللہ حافظ۔